اب آج کی شام کے دوسرے دولہا کو بلانے سے پہلے ایک چشمدید واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ سن 1985 کی سرد صبح، رنگ برنگے کپڑے پہنے تمام بچے بہت خوش تھے کیونکہ اسٹوڈنٹ ویک، ہفتہ طالب علم، آخری دن تھا۔ تقریب تقسیم انعامات شروع ہونے والی تھی۔ اکثر بچوں کو یہ بے چینی تھی کہ کس کو پہلا انعام ملے گا یا دوسرا اور تیسرا کسے ملے گا۔ اچانک ہمارے استاد آئے اور اعلان کیا کہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ایک بہت بڑے ادیب اور مصور جناب انور مقصود پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سب طالب علم اور اساتذہ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ بچے سرگوشی کرنے لگے کہ ارے یہ تو ٹی وی میں آتے ہیں، دیکھو ان کے بال بڑھیا کے بال لگتے ہیں، رنگین اورنج کلر کا کرتا، گلے میں کالے رنگ کا مفلر، سلیم شاہی کھسا، چمکیلی مسکراتی شرارتی آنکھیں۔ تقریب کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ تقریروں کے بعد انعامات کا اعلان ہو رہا تھا۔ ہر طالب علم دل میں دعائیں مانگ رہا تھا، کاش ہمارا نام نکل آئے۔ تقریروں اور تصویروں کے بعد مختلف شعبوں میں پہلے، دوسرے اور تیسرے انعامات کا اعلان ہوا۔ سب سے آخر میں مصوری کی باری آئی، اور جب اس احقر کا نام پکارا گیا تو پہلے تو یقین نہیں آیا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ جیسے دل وجود سے باہر نکل آئے۔ انور مقصود صاحب نے ہاتھ ملایا، تصویر کی تعریف کی، مبارکباد دی، ایک ہاتھ سے انعام اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام لیا جو آج تک تھاما ہوا ہے۔ اب تقریباً 34 برس بیت چکے، لکھنے کے لیے بے شمار واقعات، کہنے کے لیے بہت سی کہانیاں۔ انور مقصود صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت ہے۔ ڈراموں کی تخلیق میں تو ان کا ثانی ملنا مشکل ہے۔ کالم نگاری، شاعری، موسیقی پر ایسی نگاہ کہ بڑے بڑے موسیقاروں کو ہاتھ جوڑے بیٹھے دیکھا ہے۔ مصوری ان کا پہلا عشق تھا، اور یوں دیکھیے تو لگتا ہے کہ ہر فن انور بھائی کا عشق ہے۔ انور مقصود بلا شبہ ایک لیجنڈ ہیں۔ بقول مشتاق احمد یوسفی، جب انسان زندگی میں لیجنڈ بن جائے تو دوسرے تخلیق کاروں کی مشکلیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا کے بارے میں کہیں پڑھا تھا کہ اس کے معیار کو جانچنا ہو تو اپنا شعبہ نکال کر دیکھو، اندازہ ہو جائے گا۔ انور بھائی بذات خود ایک انسائکلوپیڈیا ہیں۔ تو جب اپنا شعبہ یعنی مصوری دیکھا تو سوائے حیرانی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ حیرانی تو پہلے ہی کچھ کم نہیں تھی۔ کہانیاں، ڈرامے، افسانے، مزاح نگاری، شاعری، اداکاری، ہدایت کاری، کمپیئرنگ، موسیقی، مصوری، الغرض ہر فن ان پر تمام۔ کبھی کبھی حیرت سے زیادہ حسد و حسرت کہ ایک شخص ایک زندگی میں اتنے کام کیسے کر سکتا ہے۔ پھر انسانوں کے کام آنا کوئی انور بھائی سے سیکھے، SIUT ہو یا انڈس ہاسپٹل کے ایمبیسڈر بھی ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن، غرض یہ کہ کون سا اس ملک کا فلاحی ادارہ ہے جس کے لیے انور بھائی نے اپنی خدمات نہ پیش کی ہو۔ 60 سال سے لکھ رہے ہیں مگر کوئی کتاب نہیں چھپا ہے، پھر بھی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ جتنے بڑے ادیب ہیں اتنے ہی بڑے انسان، ایسا کم دیکھنے میں آیا ہے کہ آدمی اتنا بڑا رائٹر ہو اور اتنا ہی بڑا انسان بھی ہو۔ اپنے نام کی مکمل تصویر، نور، روشنی، تابندہ، خوبصورت اور رونق اور روشنی بانٹنے والا۔ تصوف میں محبوب اور مطلوب معنوی کو مقصود کہتے ہیں، اور تجلی روح۔ مکمل نام انور مقصود حمیدی۔ کبھی اپنے نام کے ساتھ حمیدی نہیں لگایا بلکہ غالب کے نسخہ حمیدیہ سے جڑے رہے۔ غالب کے چند اشعار، انور بھائی کی نظر۔ زمانہ عہد میں ہے اور اس کے محو آرائش، زمانہ عہد میں ہے اس کے محو آرائش، بنیں گے اور ستارے اب آسماں کے لیے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے۔ آئیے ہم سب اپنے لیونگ لیجنڈ کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، جناب انور مقصود کا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تہذیب سے گری ہوئی بات ہے کہ کسی زندہ انسان کی اتنی تعریف کرنا۔ یہ حق صرف مرے ہوئے لوگوں کا ہوتا ہے۔
ندیم احمد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ چیئرمین ہیں اس ادارے کے، اور ایک بزرگ بھی ہیں راشد عبداللہ صاحب۔ میں کیا کہوں، ڈاکٹروں کا پروگرام ہے، میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ان لوگوں نے وکیلوں کو بھی نہ بلا لیا ہو۔ دنیا اور دنیا کی دلچسپیاں نہایت مختلف ہیں۔ ایک شخص فلسفے سے دلچسپی رکھتا ہے، دوسرا شعر و سخن سے۔ ایک شخص حسن شوق پر جان دیتا ہے، دوسرا سیدھی سادی اداؤں پر۔ ایک شخص مسجد میں شب بیداری کرتا ہے، دوسرے کے پاس ٹیلی فون آ جاتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے فون بند کر دیں۔ ایک شخص شہر کی تنگ گلیوں میں ذوق نظارہ کو پورا کرتا ہے، دوسرا کھلے ہوئے میدانوں میں۔ غرض دنیا کے اسی اختلاف مذاق نے ہر چیز کو محبوب و مرغوب بنا دیا ہے، اور اس کے دسترخوان کی غذا بیکار نہیں۔ ہمارے درمیان ایک شخص ایسا ہے جس کو فلسفے سے لگاؤ ہے اور شعر و سخن سے بھی، حسن شوق اور سیدھی سادی اداؤں سے بھی، مسجد میں شب بیداری اور اپنے کمرے کے کونے میں بھی، شہر کی تنگ گلیوں سے بھی محبت ہے اور کھلے میدانوں سے بھی، اور جس کا دسترخوان ہمیشہ بھرا نظر آئے گا، جس کی کوئی غذا بیکار نہیں ہے۔ اس انسان کا نام ہے محترم راشد عبداللہ۔ راشد کا مطلب ہے ہدایت پانے والا، ہدایت یافتہ۔ عبداللہ حضور کے 4 صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ ریاست مدینہ کے دور میں راشد عبداللہ ہوتے تو ان کے نام کے ساتھ حضرت لگ چکا ہوتا۔ درد مند اور زندہ دل انسان ہے، ان کے جینے نے زندگانی کو عبادت بنا دیا ہے۔ پاکستان کی آبادی بہت ہے مگر انسان کم ہے۔ راشد عبداللہ صاحب جیسا ایک اور انسان ہوتا تو اس ملک کے تمام بچے تعلیم حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ آج 15 فروری ہے، غالب کی برسی۔ 12 فروری کو فیض پیدا ہوئے۔ کسی نے غالب سے جا کر کہا 3 دن پہلے سیالکوٹ میں فیض پیدا ہو گیا۔ یہ سنتے ہی غالب اس دنیا سے نکل لیے۔ آپ سب جانتے ہیں جان ایلیا سے میری دوستی تھی، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دوست کا آنکھوں سے دور ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میر نے کہا تھا، کہتے ہیں مرنے والے یہاں سے گئے، سب یہیں رہ گئے کہاں سے گئے۔ بھائی جان سے میری خط و کتابت آج بھی ہے۔ کچھ دن پہلے بھائی جان کا خط آیا تھا۔ اس خط سے پہلے تقریباً 50 خط آ چکے ہیں۔ انور جانی، نیا پاکستان مبارک ہو۔ ٹیلی ویژن کے ٹاک شو میں باٹا یعنی سیاہ جوتا وزیر میز پہ رکھ رہا ہے۔ 72 برسوں میں پہلا فوجی ہوگا جو ننگے پاؤں گھوم رہا ہوگا۔ ٹاک شو میں باٹا، غریبوں کے گھر سے غائب آٹا، صحافیوں کے گالوں پر تماچا، پریشان فاٹا۔ جہانگیر ترین کی حکومت میں مہنگی ترین شکر، سندھ میں رہنے والے نامراد جبکہ وزیر اعلیٰ مراد۔ لندن کی گول میز کانفرنس میں صرف نون لیگ کے لوگ۔ خیر چھوڑو اس قصے کو۔ 12 فروری کو یہاں فیض کی سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا، اور 15 فروری کو غالب کی برسی۔ یہاں غالب کی برسی پر بھی کیک کاٹا جاتا ہے جو ذوق لے کر آتے ہیں۔ جس طرح تم لوگوں کو پیپلز پارٹی کے شہیدوں کی برتھ ڈے اور یوم شہادت نے پریشان کر رکھا ہے، اسی طرح یہاں بھی غالب و فیض کی برتھ ڈے اور برسی نے کہیں کا نہ رکھا۔ فیض کی سالگرہ کا کیک بھٹو صاحب نے کاٹا۔ فیض نے بھٹو صاحب سے پوچھا اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا
چلو چلو لاڑکا نے چلو. صرف بھٹو صاحب نے تالی بجائی. انور جانی ہم بھی پیدا ہوئے اور مر گئے. قصہ ختم. نہ برسی نہ برتھ ڈے. پیدائش اور برسی کے فنکشن کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. بھائی رئیس کی پہلی برسی آرٹ کاؤنسل کراچی میں منائی گئی. میں نے 10 چنے پڑے ہوں گے اور 100 کے قریب کھا کر اٹھ گیا. میں نے تمہیں بتایا تھا میں ایک حور کو اردو پڑھا رہا ہوں. وہ ہر ہفتے میری سالگرہ مناتی ہے اور کہتی ہے شاید آپ آج پیدا ہوئے ہوں گے. ایک کھجور پر موم بتی لگا کر لے آتی ہے. کھجور خود کھا جاتی ہے اور موم بتی مجھے دے دیتی ہے. امروہے والوں کی بہت برائی کرتی ہے جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً اسے بتانا پڑا میں چیچا وطنی کا ہوں. میرے پاس آنے سے پہلے وہ صادقین کے گھر مصوری سیکھنے جاتی تھی. صادقین بھی امروہے کے ہیں. کہنے لگی ایک دن میری تصویر بنائی. تفصیل میں نہیں بتا سکتی. میرے سر پہ کوا بٹھا دیا اور میرے پیٹ میں ناک کی جگہ آنکھ لگا دی. میں نے پوچھا پیٹ میں آنکھ؟ تو کہنے لگی یہی مصور کا کمال ہے، اب تم ہر زاویے سے مجھے دیکھ سکتی ہو. 2.5 فٹ کی گردن. میں نے وہ تصویر پھاڑ دی. کہنے لگے تم نے تصویر نہیں لاکھوں روپے پھاڑ دیے ہیں. پھر میں وہاں کبھی نہیں گئی. میں نے اسے سمجھایا صادقین کا تعلق صرف امروہے سے نہیں ساری دنیا سے ہے. بہت بڑا مصور ہے. کہنے لگی صرف خطاطی کی وجہ سے بخشش ملی ہوگی. ایک شام جب میں اسے اقبال کی شاعری سمجھا رہا تھا کہنے لگی تم چیچا وطنی کے تو نہیں لگتے، پنجابی تمہاری زبان سے کبھی نہیں سنی. میں نے کہا اور سناؤ. بڑی ہے کو چھوٹی کر کے پنجابی بن گیا. تم نے لکھا ہے تم 15 فروری کو راشد عبداللہ کے پروگرام میں جا رہے ہو. جانی ان کے تو بہت ادارے ہیں، کون سا ادارہ ہے جس پہ ان کا نام نہیں ہے؟ کھادی بھی ان کا ہے. میں اپنا کرتا خریدنے کھادی گیا اور جب میں نے کھادی کے کرتے کے دام پوچھے تو جانی اس کی قیمت ریشم کے کرتے سے زیادہ تھی. میں نے کہا یہ رہنے دو، پاجامہ کتنے کا ہے؟ تو جانی پاجامہ 1400 کا تھا. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا آپ ہمیں ایک کمر بند دے دیں. 65 روپے کا کمر بند دے کے میں کھادی سے باہر. اب یہ خط جو ہیں یہ بے تحاشا ہے. دلی میں ایک خاتون رہتی تھیں جو اپنے کوٹھے پر صرف غالب اور داغ کی غزلیں گایا کرتی تھیں. خاتون کی دوستی غالب اور داغ دونوں سے تھی. مومن کبھی کبھی آ جاتے تھے. پیر منگل بدھ غالب ان کے کوٹھے پر موجود ہوتے تھے. جمعرات جمعہ ہفتہ داغ. اتوار کو وہ آرام کرتی تھیں اور کہتی تھیں یہ ہمارے مومن کا دن ہے. رمضان کے مہینے میں وہ اپنے کوٹھے کا دروازہ بند رکھتی تھیں. رمضان کا مہینہ آ گیا. غالب نے منی جان کو خط لکھا. داغ نے بھی اور مومن نے بھی. پہلے میں آپ کو غالب کا خط سناتا ہوں. جانے غالب منی، روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. آج اچانک کسی نے اطلاع دی کہ کل سے رمضان تشریف لا رہے ہیں. تم تو واقف ہو غالب کی ذات 11 مہینے تمہارے ہنگاموں پر منحصر ہے. تمہارا کوٹھا ہمارے لیے پھول والوں کا میلہ.
تمہارا سراپا ہمارے لیے جمنا کی سیر. جب تم چھا گئیں تو میر تقی میر مر چکے تھے، ورنہ وہ اپنا ایک شعر تمہارے نام کر دیتے. سراپا پہ جس جا نظر کیجئے، وہیں عمر ساری بسر کیجئے. منی تیرے چہرے کی روشنی میرا چاندنی چوک. کل سے رمضان، اس مہینے میں قربتیں کیسے بہم پہنچے، طرفین سے محبت کا ظہور کیسے ہو. تم بغیر سحری کے روزہ رکھو اور میں بے تاب نہ ہو جاؤں. ضیاء الدین خان کے ہاتھ کھجوریں بھجوا رہا ہوں. گھبراؤ مت، تبدیل آب و ہوا کے لیے کھجوریں بہت فائدہ مند ہیں. ان کو کھاؤ، نہ خوف برق نہ دعوی صبر، اور جمع کرتی رہو میرے نام کی گٹھلیاں. افاقت رہے گی. بندی پرور مہینہ بھر بے شغل زندگی بسر کرنا پڑے گی. 30 دن اکیلے رہنا پڑے گا. گھبرانا مت، تمہارے پاس دھرا کیا ہے جو کوئی لوٹے گا. اس مبارک مہینے کے اصولوں پر زندگی گزارنا، نامعقول قسم کے خیالوں کو اپنے قریب مت آنے دینا. میں بندہ مہر و وفا ہوں، گرفتار نہیں. دوست ہوں، عاشق زار نہیں. یقین جانو اس اندھیر نگری میں صرف تمہاری وجہ سے میرا ضمیر روشن ہے. میری طرف سے کوئی غلط خیال دل میں نہ لانا. مجھ سے ملنے کوئی رجب میں نہیں آئی تو رمضان میں کیا آئے گی. پینشن مل جاتی تو کھجوروں کے 7 روپے بھی بھیج دیتا. انشاءاللہ عید کے دن جب ہم دونوں یکجا ہوں گے تو ان 30 دنوں سے انتقام لیں گے. کل سے شراب بھی بند. تمہیں معلوم ہے میں روزے نہیں رکھتا. افطار و صوم کی جسے کچھ دستگاہ ہو، وہ شخص کو ضرور ہے روزہ رکھا کرے. جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے. اگر نواب قربان تمہیں عام بھیجیں تو 8-10 مجھے بھیج دینا. مگر ایک بات کا دھیان رکھنا، اس لنگڑے بھڑوے کے ہاتھ مت بھیجنا. وہ راستے میں چیزیں گراتا آتا ہے. تمہارا طالب غالب. اب یہ ختم زبان غالبی کی ہے. اب منی جان وہ داغ کا خط. اب یہ داغ کی زبان. منی جان کیا کریں، آ گیا رمضان. اب 30 دن تم سے جاننا پہچان. متو حیران، ہم ہیں مسلمان. غصہ تھوکنے کے لیے لے آؤ اگالدان. مت گاؤ، ہو رہی ہے اذان. عید کا چاند دیکھا اور پھر تم پر قربان. اس مہینے بند رکھو اپنا ساز و سامان. استاد سے کہو نہ لگائے سارنگی کی تان. تمہارے بغیر ہر دن مجھے مانند آسمان. کلیجے میں گھس رہے ہیں تمہارے احسان، جبکہ تمہاری وجہ سے لگ چکے ہیں ہم پر لاکھوں بہتان. پھر بھی میں خود کو سمجھتا ہوں تمہارے دروازے کا پائیدان. اردو میری نوکرانی اور تیری زبان. سن رہی ہو مہربان، تمہارا چہرہ میرا مکان، تمہارے انداز میرا امتحان. تم نے کہا تھا مجھ کو سحر بیان، تو پھر بات میری مان. خدا کرے بیٹھی رہے تیری اٹھان. خوش رہو میری جان، خدا نگہبان، تمہارے دامن پر پڑا ہوا داغ. اب یہ مومن کا خط ہے. مومن مسلمان تھے، مگر جیسے مسلمان ہوتے ہیں ویسی تھے. منی صاحبہ، مومن کا سلام قبول کیجیے. مغلیہ سلطنت کا زوال اورنگزیب کی وفات کے بعد شروع ہوا تھا، مگر تمہاری ترقی تمہاری والدہ کی وفات کے بعد شروع ہوئی. مغلوں کے ستارے کی گردش اورنگزیب کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی،
اور تمہاری شہرت کا سورج تمہاری والدہ کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا. ادھر تمہاری والدہ رخصت ہوئی اور ادھر تم طلوع ہوئی. مرنے سے پہلے تمہاری والدہ کا اخلاقی اقتدار تقریباً ختم ہو چکا تھا. مومن نے تمہارے کوٹھی کی سیڑھیوں پر قدم رکھا اور تمہاری والدہ کو کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرنے کا موقع ملا. مجھ سے ہمیشہ کہتی تھی بات سنو، تم مومن ہو، صرف اپنی بیگم پر قناعت کرو. میں نے تم سے کئی بار کہا منی سے کہو غالب اور داغ کا کلام پڑھنے کے بجائے اللہ اور رسول یا مومن کا کلام پڑھے، تاکہ اس کی نہیں کم سے کم تمہاری بخشش ہو جائے. مجھے دیکھ کر چراغ صبح کہتی تھی. ان کو معلوم نہیں تھا بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے. رمضان آ گئے ہیں، مومن اب تمہارے کوٹھے پر نہیں آ سکتا. بات سنو، منشی رام لال لکھنؤ گئے ہوئے ہیں، ان کا گھر خالی پڑا ہے. مومن اگر کافر گھر چلا جائے تو وقتی طور پہ مومن نہیں رہتا. کیا ہماری تمہاری ملاقات بعد نماز جمعہ منشی رام لال کے گھر پہ ہو سکتی ہے؟ چلے اس کے بعد کا شعر اور مشکل ہے. یہ دعوت ہو مقبول درگاہ میں، میری جاں خدا ہو تیری راہ میں. منتظر مومن. یہ تو 3 خط تھے مومن کے. کراچی کے جو حالات ہیں، سندھ کے، پنجاب کے، آپ سنتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ. میں نے تو ٹیلی ویژن اب دیکھنا بند کر دیا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. ایک ڈرامہ ابھی بہت مقبول ہوا، اس میں ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے اپنی استانی کے لیے، ابا میں نے پھنسا لیا ہے تیرے لیے اس استانی کو. کیا خوشبو ہے اس استانی کی، سونگھے گا پاگل ہو جائے گا. یہ باپ بچے جو ہیں 10 برس کے ہیں، اور یہ کم سے کم 15 منٹ کے ڈائلاگ مکالمے تھے اس کے اندر. اور وہ بڑا ہی ڈرامہ تھا. میں نے بھی دیکھا، بہت مقبول ہوا. مگر لکھنے والا لکھتے وقت بھول جاتا ہے کہ کیا لکھ رہا ہے. ہر چیز شہرت کے لیے نہیں لکھنا چاہیے. ایک تہذیب ہے. اب میں جو حالات ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، تو آپ نے سنی ہوگی. یہ زہرا نگاہ کی ہے، میری بہن کی. اس بچی کے نام جسے پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا گیا. میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں. گر میرے نقش ابھر آتے وہ تب بھی لہو سے بھر جاتے. میرا قد جو تھوڑا سا بڑھتا میرے باپ کا قد چھوٹا پڑتا. میری چنی سر سے ڈھلک جاتی، میرے بھائی کی پگڑی گر جاتی. میری آنکھیں روشن ہو جاتی، تیزاب کا سرما لگ جاتا. سٹے بٹے میں بک جاتی، ہر خواب ادھورا رہ جاتا. تیری لوری سننے سے پہلے خود اپنی نیند میں سو گئی ماں. انجان نگر سے آئی تھی، انجان نگر میں کھو گئی ماں. میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں. سعد اللہ کریمی کی ڈائری کا ایک برق. میں سعد اللہ کریمی، میں ہوں پیداوار غربت.
तीन बहनें तीन भाई, भाई सारे गुमशुदा, 7वां नंबर था मेरा। भूख मेरी सरपरस्ती कर रही थी। घर मेरा क्या था, इशारे बेकसी था। एक शब ऐसा हुआ, गुमशुदा एक भाई मेरा घर में आया और मुझे हमराह लेकर चल दिया। मुझको एक वीरान मस्जिद में बिठाया, मौलवी के कान में कुछ कह के रुखसत हो गया। मौलवी ने मुझको खाना भी खिलाया, मुझको कपड़े और जूते भी दिए। साफ कपड़े, सर पे पगड़ी, पाँव में जूते पहनकर मैंने अपने आप को देखा तो सोचा मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और है। दर हकीकत वो तो कोई और था। मैं सारे बेकसी में रह गया था। वो मुरब्बी फिर मुझे एक मदरसे में ले गया। मैं वहाँ हिल हिल के ऐका में खुदा पढ़ता रहा। ज़िक्र हुरानी बहिश्ती सोचता सुनता रहा। फिर मिला वो दर्स आखिर, काफिर और मुस्लिम का फ़र्क, एक नए इस्लाम का पहला सबक। कुछ इस तरह, सुन सादुल्लाह करीमी याद रख, मस्जिदों में जो नमाजी जा रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं हैं। जिनकी शलवारें न हों ऊंची, गुनाह के मुर्तकिब हैं। जिनके चेहरों पर न हो दाढ़ी का नूर, मुश्रिक व कुफ्फार हैं। दाखिल हसनात होना है तो इनको ख़त्म कर। सुन सादुल्लाह करीमी याद रख, वो जो औरत रास्ते में जा रही है, बेइजाज़त घर से बाहर आ गई है। क्या खबर वो किससे मिलने जा रही है। वो ज़ने नापाक है, मिसले खसो खाशाक है। तेरे मसलक का ये तुझ पर कर्ज है, उसको कोड़े मारना तो फ़र्ज है। हाँ मगर इस बात का रखना ध्यान, जब भी कोड़े मारे जाएं जिस्म बेपर्दा ना हो। गैर औरत का बदन तो गोश्त है खंजीर का। सुन सदा सादुल्लाह करीमी याद रख, लड़कियां जो लिखने पढ़ने जा रही हैं, बेहिजाबी इनकी रग रग में छुपी है। कत्ल ही से इनका पर्दा ढक सकेगा। ये जो बच्चे रास्ते में खेलते हैं, दरअसल शैतान हैं। लाख छोटे हैं, बड़े होकर इजाफा ही करेंगे लश्कर कुफ़ार में। ये भी मर जाएं तो अफसरदा न हो, आने वाली नस्ल बस तेरी हो या फिर मेरी हो। सुन सादुल्लाह करीमी याद रख, वो कलीसा हो कि मंदिर, बारगाहे ख़ानदान मुस्तफ़ा हो या हो मस्जिद, सबकी सब धोखा है। इनको मुंदहिम कर दे कि हम तामीर हों। अब मैं डिग्री याफ्ता हूँ, फारिग़ुल तहसील हूँ। एक नए मज़हब का लावा मेरी रग रग में उबलता जा रहा है। मेरी डिग्री अब मेरी जैकेट में है। मैं सारे बेकसी का रहने वाला, भूख जिसकी सरपरस्ती कर रही थी, एक पल में तय करूँगा जादे हफ्तासमा। एक बटन का फासला मेरे और मेरे खुदा के दरमियाँ। सिंध के एक बेनाम कब्रिस्तान के नाम, रिवायत के मुताबिक जहाँ कारी लड़कियों को दफन कर दिया जाता है। मिट्टी की बहुत सी ढेरियाँ हैं जो ढेरियों में छुपी हुई हैं। बेनामो निशान लड़कियाँ हैं। हर शब को यहाँ भिटाई मुर्शद आता है और आंसुओं के मोती उन सब पे लुटा के बैठता है, और उसकी तसल्लियों की खुशबू मिट्टी की तहों से फूटती है। कहता है कि मेरी बेटियों, तुम बेनामो निशान नहीं रहोगी। बेनामो निशान तो वो रहेंगे उस लोग कफन जिन्होंने तुमको मट्टी के सुपुर्द कर दिया है। कहता है मोहब्बतों के मुजरिम दुख सहते ही आए हैं हमेशा, लेकिन मेरे शेरों की तरह से जिंदा भी रहे हैं वो हमेशा। तू मेरी वो वाई हो कि जिसको मैं खूने जिगर से लिख रहा हूँ। ये ज़हरा बाकी ये नज़्में जो हैं
ایک چھوٹی سی ہے آخری نظم یہ بھی، وعدہ۔ زندگی تو میرے ساتھ آج ایک وعدہ کر، جب بھی مجھ کو چھوڑے تو اس طرح سے رخصت ہو، جس طرح سے دو ساتھی جب بھی تھک سے جاتے ہیں، ہاتھ سے چھڑا کر ہاتھ دیکھ کر محبت سے اپنے اپنے رستوں پر پھر سے لوٹ جاتے ہیں۔ رہ گزر کے سارے پھول ان کو الوداع کہہ کر آنے والے لوگوں کا، ساتھ چلنے والوں کا انتظار کرتے ہیں اور ان کی خاطر میں پھر مہکنے لگتے ہیں۔ زندگی تو میرے ساتھ آج ایک وعدہ کر۔ ابھی ہم لوگ گرے لسٹ سے نکلے نہیں ہیں، حالات مہنگائی بہت ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا کہ پھلوں کی دکانوں پہ چھوٹے بچے ایک کیلا اور ایک کینو خرید رہے تھے، مائیں بھی ساتھ تھی۔ اس طرح تو اس شہر میں کبھی نہیں ہوا۔ بس دعا کریں کہ مہنگائی ختم ہو اور نیا پاکستان بیٹا نیا ناز آباد بنا نہیں ہے بیٹا، مگر ہم نے عمران کو ووٹ دیا ہے۔ عمران ایک ایماندار ہے، وہ ایماندار ہے۔ ان 72 برسوں میں ایک ایماندار شخص آیا ہے جو کہ ہمارے ملک کے اس وقت سربراہ ہے۔ ہمارے صدر وہ ڈینٹسٹ ہیں اور وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں، کیونکہ دانتوں کا ڈاکٹر بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جب ہمارے صدر صاحب رانوی صاحب کراچی میں تھے تو اسلام آباد سے ایک سرکاری افسر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے میرے دانت دیکھ لیں، میرے دانت نکال دیں، درد ہے۔ انہوں نے کہا آپ اسلام آباد میں دکھا دیتے کسی ڈاکٹر کو؟ کہنے لگے وہاں سرکاری افسروں کا منہ کھولنا منع ہے۔ آپ لوگ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے، کھانا بھی ہے، میں بہت ہی باتیں کر سکتا ہوں، بچے بیٹھے ہوئے۔ اب بچوں کے لیے میں کیا کروں؟ بس ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ نے جو کچھ کیا بیٹا وہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم تو مجرم ہیں۔ میں اس وقت تم لوگوں کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہوں، تمہیں بنانا ہے پاکستان کو، اور اس طرح بنانا ہے جس طرح یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے جن کا نام احمد شاہ ہے، انہوں نے آرٹ کونسل کو بنا دیا ہے، بدل کے رکھ دیا۔ اس وقت 5 پروگرام ہو رہے ہیں آرٹ کونسل میں، 5 ہال مختلف ہیں جہاں آرٹ کونسل میں مختلف پروگرام ہو رہے ہیں۔ یہاں ایک آرٹ کی یونیورسٹی بن رہی ہے، مارچ تک وہ مکمل ہو جائے گی، جہاں بچوں سے آرٹ سیکھنے کے پیسے لیے نہیں، مفت پڑھتے ہیں بچے، اور اس میں راشد عبداللہ صاحب کا اور ندیم صاحب کا بڑا کمال ہے۔ میں جتنا ہو سکتا ہے میں آغا خان کے لیے بھی کام کرتا ہوں، ادیب رضوی صاحب کے لیے بھی کرتا ہوں، انڈس کے لیے بھی کرتا ہوں، اور مختلف۔ کراچی بڑے دل والوں کا شہر ہے، اس سے زیادہ دل والوں کا شہر میں نے پورے پاکستان میں ہے۔ یہ کسی کو مایوس نہیں کرتے، مگر اگر بس ایک وقت کے پابند نہیں ہے، اگر یہ وقت کی پابندی کر لیں تو آپ دیکھیے، مطلب میں اور میری بیگم ایک شادی پہ گئے، وہ لکھا ہوا ہے 8:30 بجے شب بارات، 12 بجے تک کوئی نہیں تھا۔ پھر میں دلہن کے والد کے پاس گیا اور میں نے کہا ایک بات مجھے بتا دیں، کیا طلاق ہو گئی؟ آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب، میری بیٹی ہے،
میں نے کہا 4 گھنٹے ہو گئے کوئی تو آتا ہے یہاں. چلے